آج پورے پاکستان میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی قرارداد پہ ہو رہا ہے. پورے پاکستان میں یہ علماء کرام کی نمائندہ تنظیم ہے جس نے عقیدہ ختم نبوت پہ کام کیا ہے، اور یہ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین ہیں. یہ میں ان کی آواز اب تک پہنچانے لگا ہوں. یہ ان کی قرارداد آئی ہے، اور یہ ہر مسجد میں جمعہ کے خطیب کی ذمہ داری ہے کہ وہ پڑھ کے اپنی عوام کو سنائے. یہ لکھتے ہیں گزشتہ دنوں لاہور کے زمان پارک میں پی ٹی آئی کے سیاسی جلسے میں ایک چھوٹی عمر کا 9 عمر بچے سے تقریر کروائی گئی، جس میں وہ عمران نیازی کے والدین کے لیے جملہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بعد اگر کوئی لکی والدین ہیں تو وہ عمران نیازی کے والدین. یہ اس چھوٹے بچے سے کہلوایا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کو مائک دے کر اس کی تائید کروایا گئی، اس کے لیے کلیپنگ کروائی گئی، تالیاں بجائیں، بہت اچھی بات. اور اسٹیج پر ٹھہرے ہوئے عام بندے نہیں ہیں، ہمارے منتخب صاحب کا نمائندے، کوئی ملک کا ڈپٹی اسپیکر رہا ہے، اور کوئی پتہ نہیں کیا رہا ہے، اور کوئی کیا معاملہ ہے، اور کوئی سینٹ میں موجود ہے، اور یہ سارے وہاں اس کی تائید کر رہے ہیں کہ واقعی نبی پاک علیہ السلام کے والدین لکی تھے، اور رسول اللہ کے بعد جو والدین لکی ہیں وہ یہی ہیں. میں ان کے والدین کی پرسنل لائف پر بات نہیں کرتا، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں. مجھے ایمان سے بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے والدین کہاں گئے؟ رسول اللہ کی اہل بیت کے والدین کہاں گئے؟ پیغمبر کے 1,24,000 صحابہ کے 10 لاکھ تابعین ہیں، وہ تابعین کا معاملہ، ان کے والدین کا معاملہ کہاں گیا؟ اور تابعین کے بعد تبع تابعین، اولیاء اللہ، فقہاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، یہ جو تمام ہی حضرات ہیں، یہ کہاں گئے؟ ان کے والدین کا معاملہ کہاں؟ یہ اس طرح معاملات سامنے لے کر آتے ہیں. یہ سیاسی معاملے کو مذہبی ٹچ دے کر یوں مسلمانوں کے ایمان پہ رندہ چلا جائے اور میڈیا پہ نشر ہو، ساری دنیا کو خاموشی ہو گئی ہے اور خاموشی کا سانپ سونگ گیا ہے. آپ مجھے ایمان سے بتائیں رسول اللہ کے والدین کے برابر دنیا میں کسی کے والد ہو سکتا ہے؟ بولیے یار، کسی کی ماں ہو سکتی ہے؟ کیا جملہ کہا جا رہا ہے یار. ہمارا تو ایمان، عقیدہ اور نظریہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بنتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا حشر قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ آؤ میں آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی آیت رکھ دیتا ہوں. رب کریم نے سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 57، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ میں رب کریم فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ نے انہیں دنیا میں بھی لعنت کی ہے، ان کی آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ان پر. اب نبی پاک کو تکلیف پہنچانے کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ کی ایذا اور اللہ کی ایذا کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث، جامع ترمذی کتاب المناقب، باب فی من سب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امام ترمذی رسول اللہ کا فرمان لائے ہیں. رسول پاک علیہ السلام نے اللہ کو اور اپنے کو تکلیف دینے کی بات فرمائی ہے. حضور پاک فرماتے ہیں لوگو اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے لوگوں میرے صحابہ کے معاملے میں. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا. فمن احبہم فبحبی احبہم، تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے صحابہ سے محبت رکھنی ہوگی. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جسے مجھ سے بغض ہے نا وہ میرے صحابہ سے بغض رکھے گا. ومن اذاہم فقد اذانی، سنے نبی کی تکلیف، فرمایا اگر ان کو تم نے ستایا تم نے مجھے ستایا. ومن اذانی فقد اذى اللہ، اور جو مجھے ستائے گا وہ اللہ کو ستانے کی کوشش کرے گا. ومن اذى اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جو اللہ کو ستانے کی جرت کرے گا وہ رب کی پکڑ میں. یہ نبی پاک کا فرمان ہے. تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس طرح جملہ، نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت کے معاملات کو کراس کر کے آگے لے جانا، اور یہ ہو ریاست مدینہ کے نام پہ، یہ ہو اسلامک ٹچ کے نام پہ، اور خاموشی ہے. یہ پورے ملک کے علماء اس پر احتجاج کر رہے ہیں. ہم تو پہلے دن سے فتنے کو فتنہ کہتے تھے پر امت کی آنکھیں نہیں کھلی. مجھے بتائیں اب جب یہ جملہ کہا جائے کہ اس کے والدین جو ہے نا کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی طرح لکی ہیں،
اور جس کے ابے کو ذوالفقار علی بھٹو نے کرپشن کیسز پہ نکالا تھا وہ رسول اللہ کے والد حضرت عبداللہ کا مصر ہے؟ یار جملہ کہتے ہو کیا یار ایک بچے سے کلوا گیا، پتا تھا کہ اگر کوئی بڑا یہ حرکت کرے گا تو اسے مسلمان تختہ دار پہ لٹکانے کی ہر صورت کوشش کریں۔ یار بچے پہ نہ کوئی حکم لاگو ہو رہا ہے نہ کوئی قانون اس پہ ایکشن لے گا، ظاہری بات ہے وہ نابالغ ہے، اس کو کیا پتا، لیکن کوئی سکھانے والے تو ہے نا، اس کے پیچھے والدین کی تربیت تو ہے نا، اس کے پیچھے مکمل عنصر کار فرما تو ہے نا۔ یہ ایک سازش ہے جو ہمارے ایمان کو پرندہ چلانے کے لیے آہستہ 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 مسلمانوں کے دماغوں میں میڈیا وار کیا جائے۔ تو یہ دونوں باتیں میں نے آپ کی خدمت میں کی ہیں، خدا را اس پر اپنی صلاحیت کے مطابق بروئے عمل لائیے اور بروئے کار لا کر اس فتنے کے سد باب کے لیے محنت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ہمارے ایمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ رب کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں سچا جانشین فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم استاد محترم، ناظرہ خان ہوں، کون سی تفسیر لوں؟ میرے بھائی آپ نے قرآن کریم ناظرہ پڑھا ہوا ہے، آپ تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں تو کسی عالم دین کی موجودگی میں اس سے پڑھیے، اس سے سمجھیے۔ آپ ناظرہ خان ہوں یا حافظ ہوں یا قاری ہوں، جب تک آپ مکمل عالم نہیں ہیں اپنی طرف سے بیٹھ کے تفسیر والے معاملات مت چلائیے کہ جی اردو زبان میں میں لے لوں۔ ٹھیک ہے اردو زبان میں، لیکن وہ اسٹوڈنٹ آف تفسیر کے لیے لکھا ہوا ہے، جو تفسیر کے طالب علم ہے نا ان کے لیے لکھا ہوا ہے، ہر ناظرہ خان ہر حافظ ہر قاری کے لیے نہیں لکھا گیا۔ اگر آپ کو تفسیر قرآن پڑھنے کا شوق ہے تو کسی عالم دین کی زیر نگرانی پڑھیے۔ اور آپ نے پوچھا آسان تفسیر کون سی ہو، تو معارف القرآن لے لیجئے، مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان ہے، آسان 8 جلدوں میں ان کی تفسیر ہے، وہ آپ لے لیجئے اور کسی عالم دین کی زیر نگرانی پڑھیے، ورنہ اپنی طرف سے تفسیر مت پڑھیے۔ کوئی سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے جو آپ کو شک پیدا کرے تو فوراً جو استاذ بیٹھا ہوگا وہ آپ کو سمجھائے دے۔ مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت بعد میں اسلام قبول کیا تھا، تو اس میں ختنے کے متعلق کیا بات ہے؟ پہلی بات ہے کہ عرب کے اندر ختنہ ہے، چاہے وہ اسلام لائے چاہے وہ نہ لائے، جہاں تک عرب کی تہذیب ہم نے پڑھی۔ رہی باقی مسئلے کی بات کہ کوئی بڑا آدمی بڑی عمر میں غیر مسلم ایمان لائے تو اس وقت اس کا ختنہ کروانا واجب نہیں رہتا۔ مفصل سوال ہے، عموماً غسل کے دوران ناک میں پانی ڈالتے ہوئے جلن ہوتی ہے اور اکثر ایسا نہیں ہوتا، تو پانی کہاں تک لے جائیں، اس بارے میں وضاحت فرمائیں۔ ناک میں جو پانی رکھنا ہے نا غسل میں، وہ نرم ہڈی تک لے کے جانا ہے، ضروری نہیں ہے آپ کو جلن ہونے لگ جائے، اتنا آپ لے کر جائیں کہ آپ کے ناک کے اور پتہ نہیں کان کے معاملات خراب ہو جائے اور ENT کے پاس جانا پڑے۔ شریعت آسانی کی راہ دکھاتی ہے، بس جتنا وضو میں لے جاتے ہیں اس سے تھوڑا اوپر لے جائیں، اتنی ہی بات ہے۔ لیکن اگر بالفرض والمال آپ بہت اوپر لے جاتے ہیں اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ چھوڑ دیں، آپ تھوڑا سا اوپر لے جائیں، اتنا نہیں، بس وضو سے تھوڑا زائد ہونا چاہیے۔ قرآن نے فطہروا کہا ہے، طہارت میں وضو اور غسل میں تھوڑا فرق ہے۔ ایسے نہ کرے کہ بندے کو اس وقت کوئی ہسپتال لے جانا پڑے، لوگ اس طرح شروع کر دیتے ہیں، اس طرح بھی نہیں کہ نرم ہڈی تک لے جائیں، ناک میں تکلیف ہونا شروع ہو جائے، یہ جہالت کی بات ہے۔ اسلام کوئی تکلیف کی بات نہیں کرتا، اسلام وضو اور غسل کو تھوڑا فرق آپ کو بتاتا ہے کہ وضو میں کلی ہے اور غسل میں غرارے تھوڑے کلی سے زائد ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ اور اگر ناک میں پانی ڈالنا ہے وہ تھوڑا سا ڈالنا ہے وضو میں، اور غسل میں تھوڑا سا زیادہ ڈالنا ہے، وہ نرم ہڈی کے قریب تک۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ناک کے اوپر پانی چڑھا کر رکھیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جزاکم اللہ تعالی، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔